نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب اس میں پہلے مومن سے مراد مومن کامل، جو کما حقہ مومن ہو، سچا پکا مومن ہو، ایمان کے تمام تقاضوں پہ عمل کرنے والا ہو، راسخ فی العقیدہ ہو، راسخ فی العمل ہو، راسخ فی الاعمال اور اخلاق ہو، اور راسخ فی المعاملات ہو، یعنی عقیدے کا بھی پختہ ہو، عمل کا بھی پختہ ہو، اخلاق بھی اعلیٰ رکھتا ہو، اور معاملات میں بھی خوب صاف صفائی رکھتا ہو۔ تو پہلا جو مومن ہے اس سے مراد مومن کامل، اور دوسرا مومن اس سے مراد عام مومن، جن کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مومن سے مراد ہے، اور دوسرے مومن سے تمام مومن۔ اس روئے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئینہ ہے، جس آئینے میں ہمیں اپنی صورت دیکھ کر کے ہمارے اخلاق میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کردار میں جو کمیاں ہیں، جو داغ دھبے ہیں، ان داغ دھبوں کو دور کرنا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب ایسی صورت میں ایک تو یہ خاص معنی ہو گیا، ایک عام معنی یہ ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ تمام آپس میں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ مومن مومن کا آئینہ، یعنی پہلے مومن سے مومن خاص، مومن کامل نہ مراد لے کر کے عام مومن مراد لیجیے، اور دوسرے مومن سے بھی عام مومن مراد لیجیے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے کے لیے آئینہ ہے، پڑھنے والے کے لیے آئینہ ہے۔ ہر کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ ایک ہے آئینہ اور دوسرا ہے آئینہ دیکھنے والا۔ ایک مومن ہوگا آئینہ اور دوسرا مومن ہوگا آئینہ دیکھنے والا۔ آئینے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آئینے کے ساتھ رویہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آئینہ میں ہم اپنی شکل و صورت دیکھتے ہیں، اور اس آئینے میں ہماری شکل و صورت پہ جو بھی داغ دھبے ہمیں نظر آتے ہیں، ان داغ دھبوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دور کرتے ہیں۔ آئینہ کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے داغ دھبے کو کیوں دکھایا، ہمارے چہرے پہ کالک کیوں دکھائی۔ ہم آئینے کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، آئینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے آئینہ، تو نے ہمارے چہرے پہ ہمارا داغ دھبا دکھا دیا، جسے ہم صاف کر کے مجمع عام میں جا سکتے ہیں، ورنہ ہم مجمع عام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ آئینہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئینہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے داغ دھبے کو دیکھ کر کے دور کرتے ہیں۔ آئینہ کیسا بھی ہو، ہم آئینے سے اپنی کمیوں کو دور کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں سماج میں جب ہم نظر دوڑائیں، لوگوں پہ ہماری نظر جائے، اور خدا نخواستہ ہمیں کسی بندے مومن کے اندر، کسی کلمہ گو کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے، ایسی صورت میں ہماری اولین ذمہ داری تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا آئینہ ہے، اس میں اگر کوئی عیب دکھائی دیا ہے تو وہ آئینے کا عیب نہیں ہے، بلکہ آئینے میں دکھائی دینے والا عیب ہمارے چہرے کا عیب ہے، ہمارے کردار کا عیب ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس کے اندر، یعنی آئینے کے اندر، اگلے مومن کے اندر، اگلے کلمہ گو کے اندر جو عیب دکھائی دیا، وہ آئینہ ہے، اس میں جو عیب دکھائی دیا ہے، وہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر ٹٹولے، اپنے اندر تلاش کریں، اپنے اندر دیکھیں، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ، کمال توجہ کے ساتھ اپنے وجود پہ، اپنے کردار پہ، اپنے کیریکٹر پہ بہت اہتمام کے ساتھ غور و فکر کر کے دیکھیں کہ کہیں وہ عیب جو ہمیں اگلے میں نظر آیا ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں۔
اگر وہ عیب ہمارے اندر ہے تو ہمیں آئینہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آئینے کے پردے میں ہمیں ہمارا عیب دکھایا ہے، ہم اپنا عیب دور کریں، اس آئینے کا شکریہ ادا کریں۔ اور خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ہم نے بہت غور و فکر کیا، ہمارے اندر ہمیں اپنا عیب نظر نہیں آیا، تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حیثیت سے شکر ادا کریں کہ مولا جو عیب ہماری نگاہوں نے اس آئینے کے اندر دیکھا تھا، اس عیب سے ہمارا وجود پاک ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی مومن ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی اللہ اور رسول کا نام لینے والا ہے، مولا اس کو بھی ان عیوب سے جو ہمیں نظر آیا ہے اسے پاک کر دے۔ تنہائی میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا ہے، ایک کام۔ دوسرا کہا کہ ہم مومن ہیں، ہم آئینہ ہیں، آئینہ کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ مالدار آتا ہے تو اس کا حسن دکھاتا ہے، غریب آتا ہے تو اس کا عیب دکھاتا ہے، نہیں، آئینہ کبھی بھی چاپلوسی نہیں کرتا، آئینے کے اندر چاپلوسی نہیں۔ آئینہ کام کیا کرتا ہے کہ جس کا جیسا جو عیب ہوتا ہے اس کو ویسا دکھاتا ہے، اگر حسن ہے تو حسن دکھاتا ہے، عیب ہے تو عیب دکھاتا ہے، جتنا حسن ہے اتنا حسن دکھاتا ہے، جتنا عیب ہے اتنا عیب دکھاتا ہے، گھٹانے بڑھانے کا کام آئینہ نہیں کرتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے قریب جو آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عیب دار ہے اور ہم اس کے عیب کو چھپا کر کے اس کے حسن بس اپنی طرف سے ظاہر کریں اور اس کو حسین بیان کریں، تاکہ وہ اپنے عیب میں مزید مستغرق ہوتا چلا جائے اور اس کا حسن غائب ہو جائے، عیب ہی اس کے اندر بھر جائے۔ ایسی بات ہے جب عیب دکھائیں گے تو عیب کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، جو جیسا ہے اس کو ویسا دکھائے، جو جس لیول کا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑا مالدار آیا ہے اس کے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال کر کے جانتے بوجھتے اور اس کی واہ واہی، اس کی تملک پسندی، اس کی چاپلوسی، اس کے آگے پیچھے اس کی آؤ بھگت میں زمین و آسمان کے قلبے ملا دے، اور ایک غریب، ایک مسکین، ایک بے سہارا، ایک مجبور، ایک کم پڑھا لکھا، ایک ناخواندہ اگر ہمارے پاس آئے تو اس کو بھاؤ تک نہ دے، اس کو منہ تک لگانا گوارا نہ کرے، اس کے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہ کرے، اس کو اپنے قریب آنے تک گوارا نہ کرے، یہ رویہ ایک آئینے کا نہیں ہے، ایک مومن کا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ سماجی جس کی جو حیثیت ہے اس کی ضیافت اسی لیول سے کی جائے گی، لیکن کسی کو اپنے دروازے سے بھگایا نہیں جائے گا، کسی کو اپنے سینے سے لگانے سے روکا نہیں جائے گا، کسی کو اپنے پاس آنے سے روکا نہیں جائے گا۔ غریب بھی آتا ہے اس کا بھی استقبال ہے، مالدار آتا ہے اس کا بھی استقبال ہے، صاحب تقوی آتا ہے اس کا مزید استقبال ہے، اور اگر گنہگار آتا ہے اس کا بھی استقبال ہے۔ ہم آئینہ ہے، ہمارے کام ہے حسن و قبح دونوں دکھانا، ہم حسن بھی دکھائیں گے، ہم عیب بھی دکھائیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ عیب دار لوگوں کے عیب ختم ہو، وہ حسن پیدا ہو، تاکہ وہ یہاں کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں جو سبھا لگی ہوگی، وہاں جو مجلس ہوگی، اس مجلس میں جائیں تو وہ عیب دار ہو کر کے نہ جائے بلکہ سراپا حسن بن کر کے جائے۔ ہمارے کام کیا ہے؟ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ویوہار کرنا، حسن ہے حسن دکھانا، عیب ہے عیب دکھانا، وہ بھی کس اعتبار سے؟ آپ نے ڈاکٹر کو دیکھا ہے، نارملی طور پہ بیماری ہوتی ہے، ٹیبلٹ دیتا ہے، کیپسول دیتا ہے، اور مزید اس سے افاقہ نہیں ہوتا ہے تو انجیکشن دیتا ہے، اس سے افاقہ نہیں ہوتا ہے تو فسد لگاتا ہے، اس سے بھی افاقہ نہیں ہوتا ہے تو ہلکا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، زیادہ آگے بڑھ کر کے جب لاسٹ پوزیشن آ جاتی ہے تو آپریشن کرتا ہے، وہ بھی نوبت نہیں آتی ہے، جو حصہ بیکار ہو جاتا ہے اس کو الگ کرتا ہے، آدمی کو نہیں مارتا ہے، آخری حد تک وہ کوشش کرتا ہے اصلاح کی۔ ہم آئینہ ہے زمین پر، کلمہ گو ہیں، رسول اللہ کا دین قبول کرنے والے ہیں، ہماری آخری کوشش ہونی چاہیے کہ آخری دم تک ہم اگلے کے ساتھ ایسا اخلاق، ایسا ویوہار، ایسا رویہ اختیار کریں تو وہ آخری دم تک اصلاح قبول کرنے کے لائق ہو جائے اور صحیح اور تندرست اور توانا ہو جائے، بحیثیت ایمان، بحیثیت عمل، بحیثیت اخلاق، بحیثیت معاملات۔ اگر کوئی غیر مومن ہے تو صاحب ایمان ہو جائے، کوئی بے عمل ہے تو باعمل ہو جائے، کوئی برے اخلاق اور بد اخلاق ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہو جائے، کسی کے معاملات اور کیریکٹر، لین دین کا معاملہ لوگوں کے ساتھ
ताल्लुकात का रवैया अच्छा नहीं है तो लोगों के साथ लेन देन मामला ताल्लुकात के रवैया अच्छे हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा अच्छा हो। जाहिर सी बात है कि अगर हम सच बोलने वाले होंगे, हमेशा झूठ से परहेज़ करने वाले होंगे, तब अगर किसी को दावत देंगे कि झूठ बोलना गुनाह है, उससे बचना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो एक लम्हे के लिए अगला आदमी कबूल भी करेगा। लेकिन अगर हम 24 घंटा झूठ बोलते हो और किसी को कहें कि आप सच बोला करिए, झूठ बोलना गुनाह है, तो जाहिर सी बात है वो हमारा मजाक उड़ाएगा और सच्चाई का रास्ता अख्तियार करने के बजाय मज़ीद झूठ के दलदल में फंसता चला जाएगा। इसी तरीके से हमारा सर पे अमामा हो, जुब्बा हो, कुब्बा हो, खूब सफ़ेद चमचमाता हुआ कपड़ा पहन करके निकले, अतर मार ले, सेंट मार ले और खूब दाढ़ी टोपी, यानी तकवा की इंतहा बज़ाहिर करते, लेकिन हमारा रवैया ये हो कि हम नमाज के तारीख हों, हम जमात के तारीख हों, और हम ये कोशिश करें कि समाज तक पहुँच करके हम या हमारे अपने लोगों तक जाए, उन्हें नमाज की तलकीन करें, नमाज सिखाए, हमारा नाम लेकर के काम करें। तो जाहिर सी बात है जो अखलाक, जो रवैया, जो किरदार हमारा नहीं है और उसकी दावत अगर हम लोगों को देंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, हम शिकस्त खाएंगे। क्यों? कि शिकस्त हमने जानबूझकर के अपना मुकद्दर बनाया है। तो जिस चीज़ की दावत दी जाए पहले उस पर खुद अमल किया जाए। अगर लोगों को नमाज का पाबंद बनाना है तो खुद नमाजी होना ज़रूरी है। लोगों को जमात का पाबंद बनाना है तो खुद जमात का पाबंद होना ज़रूरी है। लोगों को सच्चाई का दर्स देना है तो खुद सच्चाई का पैकर होना ज़रूरी है। लोगों को झूठ से बचाना है तो खुद झूठ से बचना ज़रूरी है। लोगों को बेईमानी करने से, धोखा देने से, किसी का माल हड़प लेने से बचने की तलकीन करनी है तो हमारा रवैया खुद ऐसा होना चाहिए कि हम किसी का माल ना हड़पे हों। लोगों को एक दूसरे के ऐब छीनी, गीबत, चुगली, बुराई, बुहतान, तराजी से बचने की तलकीन करनी हो तो हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम खुद न गीबत में पड़ते हो, न बुहतान तराजी से हमें मतलब हो, न इल्ज़ाम तराशी से मतलब हो। इन बुरे अखलाक से हमारा किरदार पाक होना चाहिए। तब अगर हम लोगों को इस तरह की अच्छी चीज़ों की दावत देंगे तो एक लम्हे के लिए लोग कबूल करेंगे। हमें पहले आईना बनना होगा, और आईना ज़बान से नहीं बना जाता है, आईना किरदार और कैरेक्टर से बना जाता है। आईना गुफ्तार से नहीं, आईना अखलाक किरदार से बना जाता है। तो हम सबसे पहले अपने अखलाक किरदार को बेहतर करें। हर मोमिन की जिम्मेदारी है। ये कोई पीर साहब की, कोई मुफ्ती साहब की, कोई आलिम साहब की, कोई हाफिज़ साहब की ज़िम्मेदारी नहीं है, हर कलमा पढ़ने वाले की ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि हर कलमा पढ़ने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुँचाने वाला है दूसरे लोगों तक। अगर हम मुसलमान हैं, हम ये दावा करते हैं कि मुसलमान हैं, हम अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह का दीन कबूल करने वाले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक बिना किसी दावा के, बिना किसी वजह के हम एक इस्लाम का चेहरा बन जाते हैं, इस्लाम का आईना बन जाते हैं। हमारे आईने में जो लोग इस्लाम कबूल नहीं किए हुए हैं और इस्लाम को जानना चाहते हैं, वो हमारे आईने में इस्लाम को देखते हैं, वो कुरान के आईने में इस्लाम नहीं देखते। कितने लोग कुरान पढ़े हुए भाई? आप मुस्लिम सोसाइटी का सर्वे तो एक नज़र कर लें। सही तलफ़ुज़ के साथ 100 में साथ 2-4 मिल जाए कुरान पढ़ने वाले, और माना के साथ कुरान पढ़ना, तफसीर के साथ कुरान पढ़ना, समझ के कुरान पढ़ना, ये तो हज़ारों में शायद 1-2 मिले। ये हमारी सोसाइटी का रवैया है। तो जाहिर सी बात है जब हम कुरान पे ईमान रखने वाले हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानने वाले हैं, अपने घर में कुरान रखने वाले हैं, हमारा कुरान के साथ ये रवैया नहीं है कि हम कुरान को समझ के पढ़ते हो, तो जिसका कुरान पे ईमान ही नहीं है वो क्यों कर, जिसके घर में कुरान ही नहीं है वो क्यों कुरान को समझ के पढ़ेगा और कुरान से दीन को, इस्लाम को, मज़हब को समझने की कोशिश करेगा? नहीं, कभी नहीं। वो तो इस्लाम को हमें देख करके समझता है। हमें देख लिया तो समझ गया कि भाई ऐसे ही इस्लाम की यही तालीमात है। मिसाल के तौर पे उमूमी तौर पे एक रवैया अख्तियार किया जाता है कि मौलाना साहब लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मौलाना साहब लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। एक उमूमी बात, नहीं कि सब ऐसे हैं, लेकिन एक उमूमी एक समाज का एक रवैया बन गया है। 2-4-10 मौलाना को देखा, जो खाने ही वाले मौलाना को देखा इत्तेफाक से, वही 2-4-10 खाने वाले मौलाना को देखा और उससे एक उमूमी नज़रिया बना लिया कि जितने भी रुए ज़मीन पर मौलाना है सब खाने वाले होते हैं, सब खाते ही रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, ये हकीकत नहीं है।
لیکن یہ نظریہ کیوں بنا؟ 10 20 25 50 100 مولانا کو دیکھ کر کے۔ اسی طریقے سے اسلام کیا ہے؟ جو قرآن و سنت میں موجود ہے، کتاب اللہ میں، احادیث میں، قرآن میں، احادیث میں، کتاب و سنت میں موجود ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو سماج ہمارے چاروں طرف بسا ہوا ہے، جو لوگ ہمارے چاروں طرف بسے ہوئے ہیں، وہ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارے رویے کو دیکھ کر کے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان پڑھ ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپتے ہیں، سچائی سے واسطہ نہیں ہے، عبادت سے مطلب نہیں ہے، دن رات دنیا کے حریص ہے، چاہے جھوٹ بول کے دنیا حاصل ہو۔ عمومی طور پہ وہ یہ بنا لیتے ہیں اپنا نظریہ کہ اسلام ہی ان چیزوں کا درس دیتا ہے، اسلام ہی ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے ہمیں خود، اگر ہم کلمہ گو ہے تو ہمیں رسول اللہ کے دین کا آئینہ بننا ہوگا، اپنے عقیدہ بھی درست کرنا ہوگا، اپنا عمل بھی درست کرنا ہوگا، اپنا اخلاق بھی درست کرنا ہوگا، اور اپنا معاملہ بھی لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ہے اس کو بھی درست کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے اس زمین پر آئینہ مطلق اللہ کی طرف سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو المومن و میرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تمام کلمہ گو کے لیے آئینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کے جو نظریات تھے، ان کے جو اخلاق تھے، ان کا جو کردار و کیریکٹر تھا، ان کا جو عمل کرنے کا انداز تھا، طریقہ تھا، ان کے جو معاملات تھے، جس طریقے سے اس طرح ہم اپنے عقیدے کو، عمل کو، معاملے کو، اخلاق کو سدھاریں، اور اس کے بعد خود آئینہ بنے، تاکہ ہمارے آئینے میں رسول اللہ کے دین کو لوگ دیکھ سکیں اور اپنی زندگی سدھار سکیں، اور ایک کفر کا جو عیب لوگوں کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے وہ عیب ان کے اندر سے نکلے، شرک کا عیب نکلے، بدعقیدگی کا عیب نکلے، بد اخلاقی کا عیب نکلے، ترک عمل کا عیب نکلے، دور ہو ان کے چہرے سے، ان کے وجود سے، معاملات کی گڑبڑی کا گرد جو ان کے جسموں پہ، اخلاقی جسموں پہ، روحانی جسموں پہ پڑ گیا ہے، اس سے وہ دور ہو۔ اس لیے ہمیں خود آئینہ بننا پڑے گا۔ آئینہ بننے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا۔ آئینہ اپنی ذات میں مستحکم، مضبوط، نہایت صاف و شفاف، نہایت بے عیب قسم کا ہوتا ہے، حتی الامکان، جس میں دیکھ کر کے لوگ اپنے چہرے کا گرد، اپنے چہرے کی کالک، اپنے چہرے کی گندگی، اپنے چہرے کا بھداپن دور کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو حسین بناتے ہیں۔ لہذا ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہمارا اخلاق، ہمارا عمل، ہمارا معاملات لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اچھا بننے کی تمنا کریں، انہیں پتہ چلے کہ اچھائی کس چیز کا نام ہے، حسن کس چیز کا نام ہے، اخلاق کس چیز کا نام ہے، کردار کس چیز کا نام ہے، معاملہ کیسے ہونا چاہیے، جس طریقے سے ان کا معاملہ ہے اس طریقے سے ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینہ بنائیں، اور ہمارا آئینہ کیا ہے جس کی روشنی میں ہم آئینہ بن سکتے ہیں؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا کہنا ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ تیرے خاص بندے، تیرا آئینہ ہے تیرے خاص بندے، تیرا آئینہ ہے تیرے خاص بندے، زمین پر ہیں یہ تیری بو یا الہی، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اے لوگو، اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں رنگ لو، اللہ کے رنگ میں رنگ لو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ عمل جو اسلامی احکام، فرائض ہیں، واجبات ہیں، حرام ہیں، فرائض واجبات کی ہر ممکن پابندی کریں اور حرام سے ہر ممکن بچیں۔ تارک فرض نہ ہو، تارک واجب نہ ہو، اور مرتکب حرام نہ ہو، ان سے ہمارا وجود پاک ہونا چاہیے، تب ہم آئینہ بنیں گے۔ ورنہ ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما، خوب جبہ لگا لیا، خوب شیروانی پہن لی، خوب امامہ باندھ لیا، شاندار ٹوپی لگا لی، سرما لگا لیا، عطر لگا لیا، چشمہ لگا لیا، ہاتھ میں رومال لے لیا، گلے میں گمچھا ڈال لیا، کوٹ پینٹ ٹائی خوب چما چم سلوا کر کے، پریس کروا کے، دھلوا کر کے، آئرن لگوا کر کے، لانڈری سے دھلوا کر کے لگا لی، ٹائی بیلٹ لگا کے، سوٹ بوٹ خوب چم ہو گئے۔ یہ صرف صفائے ظاہری ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حامل نہ بن سکے، ان کے اخلاق کے حامل نہ بن سکے،
انہوں نے جو دین لا کے دیا ہے اس کے پابند نہ بن سکے تو ہیں صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب، جس کا باطن صاف ہو وہ با صفا ملتا نہیں۔ ہماری زبانیں فحش گو ہو گئی ہیں، کھلتی ہیں تو گالیاں نکلتی ہیں، ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کے لیے ہماری زبانیں کھلتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کے لیے ہماری زبانیں کھلتی ہیں۔ ہمارا قلم چلتا ہے تو لوگوں کے ایمان کے سودے ہوتے ہیں، لوگوں کے کیریکٹر اور اخلاق کے سودے ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اٹھتی ہیں تو مسجد کے بجائے، قرآن کے بجائے کہیں اور کے لیے اٹھتی ہیں۔ ہمارے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں تو زیارت حرمین شریفین کے بجائے کہیں اور کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو نہ ہماری آنکھیں پاک ہیں، نہ ہماری سماعتیں پاک ہے، نہ ہمارا دل پاک ہے، نہ ہمارا وجود پاک ہے۔ ہم اگر ایسے آئینہ بنے رہیں گے جس آئینے پہ کالی خود پہلے پوتی ہوئی ہو تو اس آئینے سے کچھ دیکھ کر کے اپنے چہرے کی صفائی اور اپنے چہرے کی کالک دور نہیں کرے گا۔ تو ہمیں خود صاف شفاف آئینہ بننا ہے، مومن کامل بننا ہے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا ہے، شریعت کے احکام کا پابند بن کر کے زندگی گزارنا ہے، حلال طریقے سے، حلال کمائی کے ذریعے اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے، نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے زندگی گزارنی۔ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو دنیا کو اس طرح دے دیا ہے کہ گویا ہم دنیا ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جو ہمارے مقدر کا حصہ ہے وہ ہمیں ملے گا۔ تو ہم اپنے مقدر کا حصہ پانے کے لیے اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے اسے کمزور کیوں کریں؟ رسول اللہ سے جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کو کمزور کیوں ہونے دیں؟ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے، اللہ کی بندگی کریں، نمازوں کی وقت کے ساتھ پابندی کریں۔ رسول اللہ سے ہماری نسبت غلامی کا ہے، محبت کا ہے، ٹوٹ کر رسول اللہ سے محبت کریں۔ اور محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم رسول کریم کے اخلاق کو اپنائیں، ان کی کردار کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کی ایک ایک روش پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہر دن ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہر آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے جسے ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیر نے بکری کے ساتھ رہتے رہتے بکری کی طرف ممیانا شروع کر دیا ہے، اسے اپنے وجود کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جس ماحول میں خود اپنے دین سے ہم خود واقف نہیں ہیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا اسے خود واقف نہیں ہے۔ ہمیں تو غبارے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہم ہی عاشق رسول ہیں، ہم ہی سب کچھ ہے، چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، جھوٹ چاہے جتنا بولے، ہم ہی عاشق رسول ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے ہم ہی عاشق رسول ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات چاہے جتنے گڑبڑ ہو ہم ہی عاشق رسول ہیں، نمازیں ہماری چاہے جتنی قضا ہو ایک وقت ہم نہ پڑھے ہم ہی عاشق رسول ہیں۔ بس نام لیتے رہیے، یہ ہمیں پھلایا گیا ہے، غبارہ بنایا گیا ہے۔ اس دن حقیقتیں کھلے گی جس دن حساب و کتاب کا ایک کانٹا ہمارے اس پھولے ہوئے نام نہاد عشق رسول کے غبارے میں جب چبھے گا، پھس سے ساری ہوائیں نکلیں گی، اس دن حقیقت کھلے گا تو ہم تو کچھ بھی نہیں۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے عشق کرتے ہیں، اس کے اخلاق و کردار، اس کے اعمال و افعال کو اپنائیں۔ تو مومن مومن کا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں اور خود آئینہ بنے، دوسروں کو چہرہ دکھائیں، ساری انسانیت سے محبت کریں، ٹوٹ کر محبت کریں، ٹوٹ کر محبت کریں، اچھے لوگوں سے محبت کریں، اچھے لوگوں کی اچھائیاں اپنائیں، بروں سے بھی ہماری نفرت نہیں ہونی چاہیے، بروں کی برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے،
بروں سے بھی ہم محبت کریں. ہاں محبت بروں سے ہو, بروں کی برائیوں سے نہ ہو, نفرت برائیوں سے ہو, بروں سے نہ ہو. محبت کے ساتھ ہر ایک کو اچھی چیز کی دعوت دے, اچھا راستہ دکھائے, اللہ کا راستہ دکھائے, اللہ کے نیک بندوں کا راستہ دکھائے, اللہ کے محبوبین کا راستہ دکھائے. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے ان کا راستہ دکھائے. یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے.